ہندوستان کی مسلم قیادت دراصل یہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ اس ملک کے ایشوز کیا ہیں. خاص طور پر آزادی کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس صورتحال میں پہلے تو یہ قیادت خوف کا شکار رہی، اس کے بعد پھر ندامت کا شکار ہو گئی، اور یہ جو ایک مفروضہ طے کیا گیا کہ مسلمانوں کو سیاست سے، اس ملک کے سماجی تانے بانے سے الگ بالکل رہنا چاہیے، حاشیے پہ یعنی کامن سماج سے الگ ہٹ جانا چاہیے، اس نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا اور مسلم قیادت کو بھی ایک قسم کی مصاحبانہ روش اختیار کرنے پر مجبور کیا. یہ ایک بڑا ریزن ہے کہ ابھی بھی جو حالات ملک کے اندر ہیں، سیاسی، سماجی، تعلیمی، اقتصادی، ان سب میں مسلم قیادت کی کوئی ایسی سے نہیں ہوتی کہ جو موجودہ حالات کے حوالے سے بالکل مناسب اور ایپٹ ہو. اس نے مسلم عوام کو بھی ملک کے قومی دھارے میں سے بالکل الگ کر دیا، اور مسلم قیادت تو ظاہر ہے کہ وہ مثال کے طور پر ملک میں مسلمانوں کی قیادت جو ایشوز اٹھاتی ہے وہ بالکل فرسودہ قسم کے مسلمانوں کے ایشوز تو ہوتے ہیں، لیکن ملک کے جو عام ایشوز ہیں، لائک مہنگائی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کسانوں کے مسائل ہیں، OBC کے مسائل ہیں، دلتوں کے مسائل ہیں، فوجیوں کے مسائل ہیں، ان مسائل پر مسلم قیادت کی کوئی رائے کبھی ظاہر ہی نہیں ہوتی. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب جب کبھی میڈیا کے لوگ بھی مسلم قیادت سے رابطہ کرتے ہیں تو اسے مسلم مسائل پر ان سے رابطہ کرتے ہیں، ملکی مسائل پر ان سے کوئی رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا. ہر سال ملک میں ایک بجٹ آتا ہے، اس بجٹ پر مسلمانوں قیادت سے کوئی سوال بھی کیا جاتا ہے تو مائنورٹی کے بجٹ کے حوالے سے کیا جاتا ہے. اوور آل بجٹ پر مسلمانوں سے میڈیا سوال بھی نہیں کرتا اور وہ جانتے بھی نہیں ہیں. یہ وہ بدقسمتی ہے جس نے مسلمانوں کو قومی دھارے سے بالکل الگ کر کے رکھ دیا ہے. دیکھیے، آزادی کی جنگ کے وقت جو حالات تھے اس میں کانگریس کا قائدانہ رول تھا، اور اس میں ملک میں جو موجود مسلمان ہیں انہوں نے اس رول کو تسلیم کیا تھا، اور شاید اس وجہ سے مروبیت کا شکار تھا کانگریس کے ہاتھوں اس وقت کا مسلمان، اور اس نے اس پر بھروسہ کر لیا. کانگریس کو پڑھنے میں اس وقت کی قیادت سے غلطی ہوئی ہے. کانگریس کا جو ہندوتو وادی کلچر تھا اس کو جناح نے سمجھا، اس کو سر سید نے سمجھا، اس کو دوسری قیادت نے سمجھا، لیکن مسلمانوں کی جو مجموعی قیادت تھی اس نے کانگریس پر آنکھیں بند کر کے بلیو کر لیا، یہ جاننے کے باوجود کہ کانگریس کے جتنے بڑے لیڈر ہیں وہ ہندوتو وادی فورسز کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. مدن موہن مالویہ سب کے سامنے تھے، شیاما پرساد مکھرجی سب کے سامنے تھے، اسی طرح کئی لیڈر، ہیڈگوار سب کے سامنے تھے. RSS کے کیمپوں میں کانگریس کے لیڈروں کا آنا جانا موجود تھا. اس کے باوجود بھی مسلم قیادت نے کانگریس کو ایک سیکولر جماعت سمجھ لیا اور اس کو ہندوتوا کا مینٹر سمجھنے میں اس وقت کی مسلم قیادت نے اپنے فیلیور کا اظہار کیا. نہیں، آپ دیکھیے ڈاکٹر فریدی کا جو دور ہے وہ بھی کس صورتحال میں آیا ہے. ڈاکٹر سید محمود صاحب جو اس وقت مشاورت کے صدر تھے، انہوں نے جواہر لال نہرو نے ان کی بہت مخالفت کی. نہرو صاحب ہمیشہ اس بات کے مخالف رہے کہ مشاورت نام کی کوئی چیز بنے. اس مخالفت میں انہوں نے سید محمود کو روکا کہ وہ مشاورت نہ بنائیں. جب انہوں نے مشاورت بنا لی اور مشاورت میں یہ خیال چلا کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر اب زندہ ہونا چاہیے اور اپنی الگ قیادت کے ساتھ الیکشن لڑنے چاہیے، تو انہی سید محمود صاحب نے اس کی شدت سے مخالفت کی کہ انہوں نے مشاورت کا ٹوٹنا تو گوارا کر لیا لیکن مشاورت کو سیاسی طور پر روبہ عمل لانے میں انہوں نے نہیں آنے دیا، بالکل نہیں آنے دیا. اس کے نتیجے میں فریدی صاحب نے مسلم مجلس قائم کی تھی، اور اس کا تجربہ اس وقت جو تھا وہ انتہائی کامیاب تھا. ہندوستان میں پہلی کولیشن کی پالیٹکس کرنے کا تجربہ ڈاکٹر فریدی نے چرن سنگھ صاحب کے ساتھ مل کر اسی زمانے میں کیا تھا، اور اس وقت مسلمانوں کے MLAs موجود تھے وہاں اس کولیشن کی سرکار میں، اور ان کے منسٹرز تھے اتر پردیش میں. لیکن اسی قیادت کو پھر اسی کانگریس نے مسلم لیگ کے ذریعے مسلم مجلس کو وہاں پر ختم کیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی قیادت کو پنپنے نہ دینے کا سب سے بڑا اہم کام تو کانگریس نے انجام دیا ہے. تو ڈاکٹر فریدی کے مشن کو بھی ناکام کرنے کا کام کانگریس نے مسلم لیگ کے ذریعے کیا. یہ نہ کہیے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ ہوئے، مسلمانوں نے کسی کو تباہ نہیں کیا.
مسلمانوں نے سر سید کی بات پر بھی لبیک کہا. اس کے سارے شواہد موجود ہیں. مسلم لیگ کا قیام اس کے نتیجے میں آیا. مسلم لیگ نے بہرحال اپنے لیے ایک الگ ملک حاصل کیا. اس میں کیا دو رائے ہے؟ سر سید کی یونیورسٹی کو آج بھی مسلمان جان دینے کو تیار ہیں، مگر سر سید کی یونیورسٹی پہ حرف نہیں آنے دینا چاہتے. مولانا ابوالکلام آزاد کے لیے جب انہوں نے تقریر کی وہاں تو بدھے ہوئے بستر مسلمانوں نے کھول دیا. اس قیادت کو بھی تسلیم کیا. فریدی صاحب آئے، اس قیادت کو بھی تسلیم کیا. سید شہاب الدین صاحب آئے. مسلمانوں نے ہر ایک قیادت کو قبول کیا ہے، لیکن اس قیادت نے مسلمانوں کو کتنا قبول کیا، یہ بہت بڑا سوال ہے. اس قیادت نے کیا مسلمانوں کے ساتھ انصاف سے کام لیا ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ کہ اس قیادت نے اپنے فیصلے کیے اور مسلمانوں کی رائے عامہ کو، مسلمانوں کے اجتماعی خواہش کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے، مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کو نظر انداز کیا انہوں نے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور آج کی تاریخ میں بھی یہ بے حد ضروری ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو آزادانہ طور پر اس ملک کے مسائل کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ دوسری پارٹیوں کی طرف دیکھیں، دوسرے گروپس کی طرف دیکھیں، دوسری کمیونٹیز کی طرف دیکھیں. اس ملک میں عام ہندوستانی کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو لے کے ہندوستان کی مسلم قیادت کو اکیلے کھڑا ہونا پڑے گا. جب تک وہ ہندوستان کے عوام کے مسائل، مثلا شراب، مثلا پانی کی فراہمی، مثلا چیزوں میں اشیاء میں ملاوٹ، مثلا روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والی پریشانیاں، مثلا کرپشن، یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام کے مدعے ہیں. ان مدعوں کو لے کے مسلمانوں کی قیادت کھڑی ہو. یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایشو اور شریعت کے ایشو اور اردو کا مسئلہ، اس سب سے قطع نظر ان مسائل کو اگر اہمیت دے کے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں تو اس ملک کا عوام انہیں قبول کرنے کو آج بھی تیار